بیٹے حصہ غزل تیسرا شعر آج ہم نے پڑھنا ہے. خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا تیسرا شعر. دید و دید. دید و دید کا مطلب ہے نظارہ، ملاقات، یعنی کہ میل جول، ملنا، آمنا سامنا ہونا. غنیمت سے مراد تحفہ ہے، نعمت ہے. جو شرر، جو کا مطلب مانند ہے، حرف تشبیہ ہے. یہ شرر کہتے ہیں چنگاری کو. جو شرر ورنہ ہم سے مراد انسان ہے، ابن آدم ہے، یعنی کہ ابن آدم کو شرر سے، چنگاری سے تشبیہ دی ہے. آئے اہل نظر، اہل نظر سے مراد دانشور ہے، فلسفی ہے، صاحب بصیرت ہے. دانشور، صاحب بصیرت، دانا. تو ابھی شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ آئے اہل بصیرت حضرات، دوست احباب سے ملاقاتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی چنگاری کی مانند کسی لمحے بجھ سکتی ہے. آئے اہل بصیرت حضرات، دوست احباب سے ملاقاتوں کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی چنگاری کی مانند بجھ سکتی ہے. اب اگر مفہوم یعنی کہ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا لکھنا چاہتے ہیں، اس سے چھوٹا مفہوم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ مفہوم جو ہے وہ ایک سے دو سطروں پر مشتمل ہوتا ہے. زیادہ بڑا مفہوم قطعی صورت میں نہیں لکھتے. تو اگر چھوٹا مفہوم ایک ہی جملے میں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں. زندگی ناپیدار ہے، ملاقات کو غنیمت سمجھو. زندگی ناپیدار ہے، ملاقات کو غنیمت سمجھو. یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، ناپیدار زندگی میں ملاقات غنیمت سے کم نہیں ہے. جس طرح سے بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. اب وضاحت طلب شعر میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے، خواجہ میر درد نے انسانی زندگی کے دو پہلوؤں کو موضوع شعر بنایا ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی بے حد عارضی، مختصر اور ناپیدار ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں دوست، احباب، عزیز و اقارب سے نفرت، دشمنی اور تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دوستی، محبت، میل، بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے. تو اب دونوں پہلو جو ہیں، دونوں میں حقیقت کی کار فرمائی ہے، اور اس حقیقت سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ فنا ہونے والی ہے. چنانچہ یہاں کی تمام مخلوقات، جن میں انسان بھی شامل ہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہیں گے. یعنی کہ ہر جاندار نے دنیا فانی میں
مختصر قیام کرنا ہے۔ گویا انسانی زندگی نہ صرف پائیدار ہے بلکہ عارضی اور مختصر ہے۔ اس لیے شاعر نے اس شعر میں انسانی زندگی کو ایک چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح چنگاری چند لمحوں کے لیے چمک کر فضا میں بلند ہوتی ہے، اپنی عارضی چمک دکھاتی ہے اور راکھ بن کر پھر اپنا وجود خاک میں ملا دیتی ہے، کچھ ایسا حال اس دنیا میں انسان کا ہی ہے۔ انسان بھی کچھ عرصے کے لیے یہاں آتا ہے، اس دنیا کو اپنے وجود اور اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے، لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اب انسانی زندگی کی چنگاری کی مانند ہے، بڑی مختصر ہے، ناپائیدار ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں انسانی زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی ہے اور انسانی زندگی کی ناپائیداری کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ تو چنگاری کی مانند اس حقیر اور مختصر سی زندگی کے باوجود انسان اس دنیا میں آتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، مقصد حیات فراموش کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہوتا، دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا احساس تک بھی نہیں رہتا۔ تو پھر ایسا انسان دوسرے انسانوں سے محبت کی بجائے نفرت کرتا ہے، حالانکہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو۔ خواجہ میر درد خود فرماتے ہیں، درد دل کے واسطے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب انسان انسانوں سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کرتا ہے، اخلاص اختیار کرنے کی بجائے خود غرضی اختیار کرتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر معاشرے سے
خلوص و محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ محبت کا وجود دنیا سے ناپید ہو جاتا ہے۔ خود غرضی، مادہ پرستی اور افراتفری کی کیفیت سے انسان درندوں سے زیادہ شفاق اور سانپوں سے زیادہ زہریلا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمیر جعفری فرماتے ہیں، تھا کبھی علم آدمی دل آدمی، تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، آج کل زر آدمی کسر آدمی کار آدمی۔ تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، آج کل زر آدمی کسر آدمی کار آدمی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ تو یہ ساری برائیاں، یہ سارے تاریک پہلو صرف خود غرضی اور مادیت پسندی کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور شعر ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ تو اب اس طرح کے اشعار خود غرضی اور مادہ پرستی کے تناظر میں لکھے جاتے ہیں۔ تو میر تقی میر، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، خدائے سخن کو بھی لوگوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ خود مہر و محبت اور خلوص و مروت کے جذبات سے لبریز ہیں، لیکن جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، وہ مہر و مروت، اخلاص و محبت کے جذبات سے عاری ہیں، یعنی کہ معاشرے میں اخلاص، بھائی چارہ، مہر و محبت کا فقدان ہے۔ میر فرماتے ہیں، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا۔ اب یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ مختصر حیات انسانی میں انسان کو چاہیے کہ معاشرے میں اخلاص و محبت کا مظاہرہ کرے، دوست احباب سے مخلصانہ تعلقات قائم رکھے، بھائی چارے کو فروغ دے، اور
دوسروں کے دکھ سکھ میں شرکت اختیار کرے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت بھی ڈال دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اگر تم دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت نہ پیدا کر سکتے۔ اب یہ انسان میں جو احساس ہے یا انسان میں یہ جو محبت الفت کا مزہ پایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا کو، اللہ تعالیٰ کی اس نوازش کو ضرور استعمال کرے، اور خود غرضی اور مادیت پسندی سے دور رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ معاشرہ اس وقت جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے جب ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے۔ اس طرح سے معاشرے کے جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ درد غم دور ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ صاحب بصیرت شخص سے، اہل نظر کا لفظ استعمال کیا، صاحب بصیرت شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری اپنے دوست احبابوں سے گاہے گاہے ملاقات ہو جاتی ہے، اس ملاقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی خوشبختی تصور کرنا چاہیے، کیونکہ دوست احباب سے ملاقات سب زندگی کی باتیں ہیں۔ زندگی ہے تو یہ سب کچھ ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوستی، یہ محبت، یہ اخلاص، یہ بھائی چارہ، یہ میل جول، یہ ساری چیزیں زندگی کی حد تک ہیں، یعنی کہ موت کے بعد یہ سبھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور روز حشر جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے تو ہمیں ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوگی، یعنی کہ پہچان ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ والدین اولاد کو نہیں پہچان سکیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچان سکے گا، یعنی کہ افراتفری ہوگی، یہ پہچان جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے شاعر نے پیغام دیا کہ یہ ساری چیزیں زندگی تک ہی محدود ہیں، لہذا احباب سے اپنی ملاقاتوں کو قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے، اور زندگی ختم ہوتے ہی یہ ساری ملاقاتیں اختتام کو پہنچیں گی۔ خواجہ میر درد کا ایک اپنا شعر ہے، فرماتے ہیں غنیمت ہے یہ دید وا دید یاراں، غنیمت ہے یہ دید وا دید یاراں۔ دوسرا مصرع ہے جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے، غنیمت ہے یہ دید وا دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ تو مختصراً زندگی ناپیدار ہے، مختصر ہے، ہمیں خود بھی احساس کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی میں چند روزہ ملاقاتیں، میل جول، بھائی چارہ غنیمت ہے، اور یہ میل جول، یہ بھائی چارہ، یہ ملاقاتیں زندگی کا سرمایہ ہیں، حسین یادوں کا مجموعہ ہے، خلوص و محبت کی علامتیں ہیں۔ جب موت آ گئی تو پھر نہ یہ ملاقاتیں رہیں گی، نہ یہ لطف و کرم رہے گا، اور ہم سب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، آسودہ خاک ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں یہیں دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔